اب ذرا بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق اور خاص طور پہ بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم ایشو ہے جو بہت ہی کم ڈسکس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بچوں کا وزن ہے، جو ان کا قد ہے، کیا ان کی ایج کے اکارڈنگ ہے کہ نہیں. کچھ ہم دیکھتے ہیں بچے کچھ اپنی ایج کے حساب سے ان کا قد، ان کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے یا بہت ہی زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ اوبیسٹی ان میں ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو والدین کو پریشان کیے رکھتا ہے. آئے دن وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ کھاتا نہیں ہے، کھاتا بھی ہے تو اس کا وزن نہیں بڑھتا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھوک بھی نہیں لگتی. تو اب اس کے لیے کیا جائے کہ اگر وزن کم اور بچہ کمزور ہو یا قد مناسب نہ ہو تو والدین جو ہے پھر اس کو بڑا الارم فیل کرتے ہیں. وہ ان پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں اور کیا جائے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ بالکل جی، اور یہ بڑا کنسرننگ ہے کیونکہ بچے آج کل کھیلتے بھی کافی ہیں. پھر میل نیوٹریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ صرف نہیں ہوتا کہ ہر کچھ کھا رہے ہیں تو پھر وزن کیوں نہیں بڑھ رہا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چپس اور اس طرح کی چیزیں، باہر کی چیزیں کھائیں، بسکٹس وغیرہ کھائیں تو ان کا وزن بڑھے، بلکہ اس کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ملوچے کھاتے رکھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ باقی میں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، کیونکہ گروئنگ ایج ہوتی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں جی وہ ہر طریقے سے پرفیکٹ ہو. اب بچے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے صحت مند نہ ہو لیکن بعد میں جا کے وہ کچھ بہتر گین کرنا شروع کر دیں، خاص طور پہ جن کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں دی ایکسپرٹ ماہر اطفال ڈاکٹر ناہید علی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. یہ بیسکلی ایک بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ایج میں آ کے خاص طور پر 7، 8، 9، 10 ان کی ایج بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اسکول بھی جا رہے ہوتے ہیں، کھیلوں کی ایکٹیویٹیز بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن کیا بیسکلی کس طرح سے اس میں توازن رکھا جائے کہ ان کا ویٹ پراپر ہو؟ جیسے وزن کی بات تو دیکھیں آپ شروع سے ہی لیں تو پیدائش سے ہی ایکچولی ہم وزن کی اس میں آ جاتے ہیں کہ بچے کا وزن جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. ایک بچہ جب ہم پیدائش کے مرحلے سے گزر کے آتا ہے تو ایوریج میں اگر ہم دیکھیں کوئی بیماری نہ ہو اور وہ فل ٹرم بیبی ہوتا ہے، عموماً 3 کلو کا پیدا ہوتا ہے، 2.8 یا 3 کیجی کا بچہ ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ تقریباً 20 سینٹی میٹر یا 20 انچ یا 50 سینٹی میٹر ہوتی ہے. اب یہ بچہ بہت تیزی سے وزن بڑھاتا ہے. اس وقت شروع کے 8-10 دن تو تھوڑا سا کم کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا وزن بڑھنے کا تناسب بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ تقریباً 1 اونس روزانہ کے حساب سے وزن بڑھاتا ہے یا 30 سے 40 گرام وزن ڈیلی بڑھاتا ہے. اور یہ بچہ جب ہمارا تقریباً 1 سال کا پہنچے گا تو یہ اپنے وزن کا 50% بڑھا چکا ہوتا ہے نا. تو یہ بچہ جو ہمارا پیدا ہوا تھا 3 کلو کا 1 سال پہ 3 گنا بڑھا چکا ہوتا ہے. 9 کلو تک کا ہو جائے گا. جی 9 تک کلو کا اگر بچہ ہمارا پہنچ جاتا ہے نا ایوریج میں ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ ایک صحیح بات ہے. اس کے بعد سفر سلو ہو جاتا ہے یا اس کے بعد بھی دیکھیے سفر تو ہمارا شروع ہو چکا ہے 5 مہینے کے بعد ہی، کیونکہ شروع کے 5 مہینے کا تو بہت ریپڈ گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے. جو بچہ میکسیمم اپنا وزن بڑھا لیتا ہے اس میں بچہ اپنے وزن کا 30% بڑھا لیتا ہے اور اپنی لینتھ کا بھی 30% بڑھا چکا ہوتا ہے. اور 5 مہینے کا بچہ اپنے پیدائش کے وزن کو دگنا کر چکا ہوتا ہے. اب بچہ جب اس کے بعد کا جو سلو ہے نا 9 مہینے کے بعد کا، اب وزن کی بڑھنے کی سپیڈ سلو ہو چکی ہے. لیکن اسٹینڈرڈز کیا ہمیں بتاتے ہیں اور آئیڈیل کیا ہے، کس عمر کے حساب سے کیا ہائٹ اور کیا وزن ہونا چاہیے اسٹارٹنگ فرام 1 ایئر؟ یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر 1 سال کے بچے کو آپ نے 1 سال کا بچہ آپ کا 9.5 کلو کا پہنچ گیا نا لیتے ہیں اور اس کا جو قد ہے وہ پہنچ گیا 75 سینٹی میٹر، یعنی بچہ ہمارا ہو چکا ہے اس وقت تقریباً 30 انچ کا ہو چکا ہے نا. اب اس میں جو وزن بڑھنے کا تناسب ہے نا اب یہ کم ہو جائے گا. ابھی ہم اس کو سال میں لے کے چلیں گے. اب یہ پر اینول تقریباً بچہ وزن بڑھائے گا 2 سے 2.5 کلو اور قد بڑھائے گا یہ 6 سینٹی میٹر، یعنی تقریباً 2-2.5 انچ قد ہر سال یہ اپنا قد بڑھائے گا. اسی طرح تقریباً 2 کلو اپنا یہ وزن بڑھائے گا ہر سال. اور اگر ایسا نہ ہو اچھا دیکھیں اب اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں نا. یہ ایک اسٹڈی پیٹرن تو ہوتا نہیں کہ بچہ وزن بڑھا رہا ہے تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. کہیں پر بچہ وزن کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوگا آپ کو، کوئی وقت آئے گا جب بچے نے 2-4 مہینے گزر گئے نہ وزن بڑھا نہ قد بڑھا، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن بیچ میں سے منی اسپرٹس بھی آتے رہتے ہیں نا کہ جیسے بچے نے 4 مہینے تو وزن ہی نہیں بڑھایا، ایک دم سے اس مہینے 2 اس میں وزن بڑھ گیا اور 2 سینٹی میٹر اس کا قد بھی بڑھ گیا. تو یہ جب ڈپینڈ کرے گا نیوٹریشنل فیکٹرز کے اوپر کہ ہماری بچے کی نیوٹریشن کہاں پر اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، یہ ہیمپر ہو رہی ہے، یا بچے کی ایکٹیویٹی، اسکول ایکٹیویٹی، پرفارمنس، وہ کتنا کھیلتا ہے، کتنی اپنی کیلوریز وہ کنزیوم کرتا ہے اور کتنی حاصل کرتا ہے.
اگر بچہ کھیل کود میں زیادہ مست ہے اور اپنا زیادہ تر اپنی توانائی کا حصہ کھیل کود میں ہی ضائع کر دیتا ہے تو اس کے جسم میں وہ چیز پھر کم لگتی ہے. ایسے بچے لینئر گروتھ میں تھوڑا سا تو بڑھ جاتے ہیں لیکن وزن میں ہی کم رہتے ہیں. ہمیں وزن بڑھنے کی اتنی فکر ہوتی ہے لیکن بچوں کا تناسب کے ساتھ وزن ماں باپ بڑے بڑھتا پریشان ہوتے ہیں. مجھے بتائیں ایک خاص ایج ہوتی ہے جس میں تیزی سے قد بڑھتا ہے؟ جی دیکھیں یہ گروتھ اسپریڈ کا ہر بچے میں یہ آتا ہے. گرلز میں ذرا جلدی آ جاتا ہے, بوائز میں تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے. گرلز میں عموماً 8 سے لے کر آپ سمجھے 13 سال کی عمر تک بچیوں میں آ جاتا ہے یہ, اور بوائز میں تقریباً یہ فیز آتا ہے 10 سے لے کر 16 سال کی عمر تک بڑھنے کا فیز آتا ہے. یہ ہر بچے میں آئے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد کیا ایج قد بڑھنا رک جاتا ہے؟ اور جو والدین بھی کہتے ہیں بھائی تم لٹکو ایکسرسائز کرو. دیکھیں اس میں پٹھے تھوڑا سا کھنچ جائیں گے, تھوڑا سا وہ بچے کی لچک پیدا ہو جاتی ہے تو بچے تھوڑا سا ٹال نظر آتے ہیں. لیکن عموماً 16 سال کی عمر تک بوائز میں ایک گروتھ کا پیٹرن, بونز چونکہ گرو ہو چکی ہوتی ہے نا تو اس میں اب مزید لینتھ کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی, بس قد نہیں اتنا بڑھتا. لڑکیوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں میں چونکہ بونز کی فیوژن اور جلدی ہو جاتی ہے تو ان میں 12 سال تک ہی لڑکیاں وزن بڑھا پاتی ہیں, قد بڑھا پاتی ہیں. 13 سال کی عمر تک جی 13 سال تک بڑھا ہوتی ہے وہ 13 سال تک عموماً ہو جاتا اور یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے. 8 سال قد بڑھنے کا تعلق آپ کی جتنی آپ ایکسرسائز کریں, رننگ, فزیکل ایکٹیویٹیز اس میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں اس سے بھی ہوتا ہے اور ریسٹ سے بھی ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں بچے کا سلیپنگ پیٹرن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچے کو ایک مخصوص سلیپ بھی چاہیے ہوتی ہے. بچے کو چھوٹے بچوں کو تو چلیں 10 سے 12 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے, اور بڑے بچوں کو بھی 8 سے 10 گھنٹے کی نیند چاہیے ہوتی ہے. بچہ نیند کا حصہ بھی پورا کرے گا اور اس میں وہ نیوٹریشن ڈائٹ بھی لے گا, اسپورٹس ایکٹیویٹی بھی کرے گا, کھیلے گا بھی. یہ سارے فیکٹرز مل کے اس کو بڑھائیں گے. میری بات سنیں, یہ جو کنسرن ہے, مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اس کی ایج ہے 10 سال, اس کا وزن 22-23 کلو ہے, تو یہ پھر لو ویٹ میں آئے گا میرے خیال. جی دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا, اب بچہ جو ہے نا ہر سال آپ کو 2 کلو 2.25 کلو وزن بڑھا رہا ہوتا ہے نا, تو اب بچہ جب 2.25 کلو وزن بڑھا رہا ہوتا ہے تو ایک ایوریج میں چلتا ہی چلا جائے گا, چلتا ہی چلا جاتا ہے. لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوگا, کہیں پر آ کے وہ رک جاتا ہے. تو اب ایک بچہ اگر 10 کا پہنچ چکا ہے نا تو ہمارے حساب سے تو اس کو 27 کلو کا 26-27 کا ہو جانا چاہیے تھا. اب وہ کہیں پر اگر وہ کہیں پر رکا ہوا ہے 24-25 میں, تو یہ ابھی اس کی 10 سال میں اس کی بڑھنے کی عمر تو باقی ہے نا, بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. تو اب اس وقت اس کی اگر اس وقت اس کو کنسرن لیا جائے کہ اس کے نیوٹریشن اس کو پوری دی جائے, اس کی ہڈیوں کی غذا پوری ہو, اس کو یعنی کہ اگر فرض کریں ایسا ہو لیٹ سے, تو آپ کوئی ٹیسٹ وغیرہ تجویز کرتے ہیں؟ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ بالکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کے کچھ ہارمون کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, جس میں تھائرائڈ ہارمون کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ہڈیوں کے لیے ٹیسٹ کی جاتی ہے, وائٹامن ڈی لیولز ہوتے ہیں, کیلشیم ہوتا ہے, یورک ایسڈ ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو چیک کر کے تناسب کے ساتھ دیکھنا چاہیے. بچے کے جسم کی پروٹینز کتنی مل رہی ہیں, بچوں کتنا کاربوہائیڈریٹ کنزیوم کر رہا ہے, بچے کے جسم میں کس تناسب کے ساتھ غذا جا رہی ہے, بچہ ذہنی طور پر کتنا مطمئن ہے. اسٹریس بھی بچوں کو کچھ ہوتا ہے, فیملیز میں اسٹریس کا فیکٹر آ جاتا ہے. یہ کہنا کہ بچوں کو کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بچے بہت سینسیٹیو لیتے, بتاتے نہیں ہیں. آپ جو کریکٹ, تو ان چیزوں بھی سب ریلیکس ہوں گی اور بچہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. جو طریقے پھر اپنائے جاتے ہیں, جی ہائٹ بڑھ جائے, 1 انچ اور بڑھ جائے, 2 انچ اور بڑھ جائے, دہی کھلایا جا رہا ہے, آپ ضرور مشورے دیے جا رہے ہیں, تو اس سے فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیں 18 ایئرس پہ تو میں نہیں سمجھتی اتنا زیادہ فرق پڑتا ہوگا, لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ 17 سال کی عمر تک بھی تھوڑا بہت بڑھ جاتے ہیں. یہ لڑکے خاص طور پہ بوائز جو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی ہڈیوں کی نشو نما اگر بڑی ہے تو قد لازمی طور پر بڑھ جاتا ہے. لیکن آپ کو ایک وزن کا قد کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے ایک مخصوص عمر میں پہنچنے کے بعد. 2 سال کا بچے کا قد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس بچے نے اپنی ایڈلٹ ہائٹ کا ہاف تو اٹین کر لیا. اب اس کے بعد وہ ڈبل اگر ہو گیا تو وہ بچہ 6 فٹ کا پہنچ جائے گا, کیونکہ ایک بچہ جو ہے 2 سال کا بچہ جو ہے وہ 34-35 انچ کا تو پہنچ چکا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگر کچھ رکاوٹیں بیچ میں آ جاتی ہیں, خوراک کے معاملے میں, نیوٹریشن کے معاملے میں, کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا صدمہ پہنچ جاتا ہے بچے کو, یا سبلنگ زیادہ ہوتے ہیں, یا کچھ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, خاص طور پہ غذائی نشو نما کی میں بات کروں گی, تو اس میں جب بچے کو یہاں چیزیں کم ملتی ہیں نا تو اس کی نشو نما ایک طرح سے رک جاتی ہے. اگر آپ اسی پیریڈ کے دوران میں یہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں نا تو پھر ایک گروتھ اسپرٹ آ جاتا ہے. بچہ اپنی اٹین کر لے گا, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے بچے کی اسٹیڈی گروتھ چل رہی ہے یا رک رک کے بڑھ رہا ہے. کوئی بچے ایک دم سے بڑھا لیتے ہیں وزن, 2 سال میں تو وزن نہیں بڑھا, تیسرے سال ایک دم سے کھنچ گیا 3 انچ وزن بڑھ گیا, تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو آپ اس وقت پریشانی نہ ہو, بچے کو ٹینشن میں نہ ڈالیں, نہ بچے سے بار بار کہیں کہ تمہارا وزن قد کم ہے. بچہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا, آپ اس کو سکون دیں, اس کی غذائیت کا خیال رکھیں, اس کا چیک اپ کرواتے رہے, وزن کی میجرمنٹس اور ہائٹ میجرمنٹس کرواتے رہے. یہ بچے انشاءاللہ صحیح رہتے ہیں انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناہید, ہمارے ساتھ تھے اور بڑی مفید باتیں رہیں. لیکن قد آپ کا جتنا بھی ہو,
آپ کوشش یہ کریں جی کہ اس کو بہتر تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ایکسپٹ یور سیلف ایز یو آر. اپنی پرسنالٹی پہ آپ اس کو جتنا گروم کر سکتے ہیں اس پہ کریں, اچھی ڈریسنگ کریں تو بہت کچھ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قد کم ہے تو لوگ جو ہیں آپ یہ سوچیں کہ میرے اندر وہ کانفیڈینس نہیں ہے. سو اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دس.